الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بہت ہی عجیب، بھیانک اور خوفناک خبر سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ ایک کتیا نے انسانی شکل کے بچے کو جنم دے دیا۔ یہ دل دہلا دینے والی عجیب ویڈیو ہم آپ کو آج دکھائیں گے۔ یقین جانیے دوستو، یہ ویڈیو جب ہم نے دیکھی اور سوچ میں پڑ گئے کہ یہ خدا کی قدرت سے چھیڑ چھاڑ ہی شاید اس کے عذاب کا باعث تو نہیں، کیونکہ ہم پہلے ہی اس کی طرف سے اندیکھی آفت کا شکار ہو چکے ہیں اور ابھی تک کرونا سے بچنے کی تدابیریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال دوستو، یہ ویڈیو جو ہم آج آپ کو دکھانے والے ہیں، اپنا دل تھام کر اس ویڈیو کو دیکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ایسی معلومات بھی فراہم کریں گے جو آپ کے لیے نئی ہوں گی اور جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ سب سننے، جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ اور جو دوست پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ اور عجیب ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق جنوبی کوریا کے متنازع ریسرچ ادارے سوام بایو ٹیک سن 2006 سے کتوں کی کلوننگ کر رہا ہے۔ تاہم گزشتہ سال اگست سے اس ادارے نے مخصوص نسل کے 6 سالہ کتے میریکل ملی کی کلوننگ کر کے اس جیسے 49 کلون کتے بنا لیے ہیں۔ شکل و صورت اور جسامت میں ایک جیسے دکھائی دینے والے یہ کلون کتے میریکل ملی کے کاربن کاپی لگتے ہیں۔ شروع میں میریکل ملی کے 10 کلون کاپی کا ارادہ تھا، تاہم یہ تعداد اب بڑھتے بڑھتے 49 تک جا پہنچی ہے۔ پیارے دوستو، دنیا بھر کے سائنسدان آئے روز نئے اور مختلف قسم کی ریسرچز کرنے میں بزی رہتے ہیں۔ کبھی کسی ریسرچ میں انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کسی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک ایسی ہی نئی اقسام کی ریسرچ سامنے آئی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ امریکی اور چینی سائنسدانوں کے مشترکہ تجربے کے ذریعے انسان اور بندر کے مابین بہت ہی اہم خلیات پر زندہ ایمبریو تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اسی میں مزید ریسرچ کے دوران جب انہوں نے ایک کتیا پر انسانی ایمبریو کا تجربہ کیا تو وہ خود بھی حیران اور پریشان رہ گئے جب اس کتیا نے انسانی شکل کے بچے کو جنم دے دیا۔ انسان سے مشابہت رکھنے والے اس کتیا کے بچے نے سائنسدانوں کو بھی نہ صرف حیرت میں مبتلا کر دیا بلکہ یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا کہ ان کا یہ عمل فطرت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور مکمل معلومات، جامع گیسٹ ہسٹری اور محفوظ ترین احتیاطی اقدامات کے بغیر یہ سب اور یہ جو کلوننگ کا عمل ہے یہ بھی نسل انسانی کے لیے تباہ کن عمل ہے۔ اسی وجہ سے اس مشترکہ تجربے کی کامیابی کو جہاں بہت سے لوگ سائنسدانوں کی کامیابی قرار دے رہے ہیں، وہیں بہت سارے لوگ اس ریسرچ کو متنازع تحقیق کے نام سے پکار رہے ہیں۔ چینی اور امریکی سائنسدانوں کا یہ تجربہ طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ زیٹو ٹرانسپلانٹیشن کا حصہ ہے۔ سائنسدان پچھلے 20 سال سے کوششوں میں بزی ہیں کہ انسانی اعضاء کو کسی جانور کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کر کے، یعنی جسم کا کوئی بھی حصہ اگا کر دوبارہ اسی شخص کے جسم میں کامیابی سے پیوند کیا جائے۔ اس کے لیے سائنسدان انسانوں اور حیوانوں کے خلیات میں ملاپ کی کوشش کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر زیٹو ٹرانسپلانٹ کے ذریعے مکمل کامیابی حاصل ہوتی ہے تو آگے مستقبل میں انسانی اعضاء کی ناکامی کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ایسے معاملات میں کسی بیمار لوگ کے خلیات جانور میں ڈالے جا سکتے ہیں اور اس طرح مطلوبہ اعضاء کی ایک زندہ کاپی تیار کر سکتے ہیں جس کے بعد اس شخص میں پیوند کاری ہو سکے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس طبی انقلاب کی مدد سے متاثرہ لوگوں کے لیے اعضاء کی ہدیہ اور اسی سے منسلک دوسرے متعلقہ پریشانیوں کا خاتمے میں کافی مددگار ہو سکے گی۔ لیکن دوسری طرف پیارے دوستو، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا بے تحاشا اور بے دریغ استعمال نقصان دہ ثابت ہوگا۔ نظام قدرت کو اپنے ہاتھ میں لینا عقل مندی نہیں۔ بے شک ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام یا اس
اس کی قدرت سے چھیڑ چھاڑ اس کے خلاف جانے کے برابر ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ یہ سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ کتوں کی تاریخ میں 6-7 کتے بہت نامور گزرے ہیں۔ اسٹوبی نام کا کتا تو سرجنٹ آف کم بیک ڈیوٹی کے عہدے تک جا پہنچا تھا۔ یہ ایک آوارہ امریکن کتا تھا جو جینیس ثابت ہوا۔ ہیری نامی کتے نے اپنی زندگی میں کم سے کم 40 انسانوں کی زندگیاں بچائی۔ چپس نامی کتا دوسری جنگ عظیم کے ہیروز میں سے ایک ہے، جسے سلور اسٹار اور پرپل ہارٹ جیسے اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ ہیچکو نامی کتا کتوں کی تاریخ میں بھی وفاقی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بیلٹو نامی کتا بھی امریکن کتوں کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ سوینسیا نے 27 لوگوں کو ڈوب کر مرنے سے بچایا۔ شروع میں اس کتے کی انسانی دوستی کے اس مظاہرے کو اتفاق سمجھا گیا، لیکن جب اوپر نیچے سوینسیا نے 27 بار یہ کام کیا تو لوگ قائل ہوتے چلے گئے۔ اور اس کے علاوہ بل کلنٹن کا بڑی بھی بہت مشہور ہے۔ ساتھیوں، اگرچہ غیر مسلم قوموں میں کتے کو بہت اہمیت حاصل ہے تاکہ وہ گھر کے ایک آدمی کی حیثیت اختیار کر گیا، اور ان کے یہاں یہ محاورہ بن گیا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی، یہاں تک کہ یہ محبت بڑھ کر غلط مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، اسلام میں کتا ایک ناپسندیدہ جانور ہے۔ اسے گھر میں رکھنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ابو طلحہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔ بخاری اور مسلم۔ ایک دفعہ وعدے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر میں نہیں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ امام حسن علیہ السلام جو ابھی بچے تھے گھر میں کتے کا پلہ لے آئے تھے۔ اسی طرح ساتھیوں، اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا پانی گرا دینے اور اسے 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھوئے، جن میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور اسی کے ایک لفظ میں ہے کہ اسے گرا دو۔ ساتھیوں، خالص کالے رنگ کا کتا نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر اس کام نے اس طرح سترا نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ سیاہ کتا شیطان ہے۔ صحیح مسلم۔ اور پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں ساتھیوں کہ خالص کالے کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ عبداللہ بن مغفل راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے امتوں میں سے ایک امت ہیں تو میں تمام کتے مار ڈالنے کا حکم دیتا، تو تم ان میں سے خالص کالے کو مار دو۔ ابو داؤد، ترمذی، مشکات، باب ذکر الکتاب۔ اسی طرح پیارے دوستوں، 2 لفظوں والے کالے کتے کو بھی مارنے کا حکم ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتا مار ڈالنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ بادیہ سے کوئی عورت اپنا کتا لے کر آتی تو ہم اسے مار ڈالتے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا، تم 2 نقطے والے کالے کتے کو مارو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ساتھیوں، 2 نقطوں سے مراد ہے جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم حاصل کرنے کے بعد خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے ان سے نکل جانے والے کی مثال کتے کے ساتھ دی گئی ہے۔ بدترین انسان یعنی برے عالم کی مثال کتے کے ساتھ دینے اس کی ذلت واضح ہے۔ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، منہ ڈالنے کی وجہ سے بچوں کے ناپاک ہو جانے اور دوسرے وجہوں کی بنا پر گھر میں کتا رکھنا جائز نہیں ہے، مگر کتے میں جیسا کہ کچھ فائدے بھی ہیں، مثلاً سدھائے جانے کی قابلیت، مانوس ہو جانا، پہرے داری وغیرہ۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسم کا کتا رکھنے کی اجازت دی ہے: شکار کے لیے، کھیتی کے لیے یا مویشیوں کے لیے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص کتا رکھے گا تو روزانہ اس کے اجر سے 1 قرات کی کمی کی جائے گی۔ قرات اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقرر کردہ پیمانہ ہے۔ جنازے میں شامل ہونے کے ثواب والی حدیث میں مذکور قرات کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قرات بہت
کہ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مویشیوں کے لیے یا شکاری کتے یا کھیتی کے علاوہ کسی نے کوئی کتا رکھا تو اس کے اجر سے روزانہ ایک قرات کم ہو جائے گی۔ بخاری اور مسلم۔ ساتھیوں، اس سے معلوم ہوا کہ صرف گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز نہیں، بعض لوگ قیاس کر کے اسے جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس صورت میں 3 کتوں کو مستثنی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔